ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی کا بچہ لے لیتے ہیں، تو کیا وہ اس بچے کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کرے یا اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ مفہوم یہ ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کرنا یا کسی کا نسب تبدیل کرنا یہ شرعاً منع ہے۔ لیکن یہ ذرا اس تناظر میں حدیث کس ماحول میں کہی گئی ہے ذرا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کفار جو بھی عرب لوگ تھے وہ بڑے خاندانوں سے وابستگی اور اپنے بڑوں کے کارناموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جو ذرا کسی ایسے ارذل خاندان سے ہے اور اس کے بڑوں نے کوئی کارنامہ بیان نہیں کیا تو وہ چاہتا تھا کہ میں کسی اور خاندان سے اپنی جھوٹی وابستگی ظاہر کروں تاکہ پھر مجھے بھی فخر کا موقع ملے۔ تو لوگ بعض اوقات اس طرح اپنے نسب بدل کے اپنے آپ کو دوسرے خاندانوں کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آگے حدیثیں بھی جمع ہوں گی، اگر اسی طرح انساب مشتبہ ہوں گے تو پھر حدیثوں کا معاملہ بھی بہت ہی پیچیدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو اور ان کے راویوں کی جرح کے لیے بالکل صفائی قائم کرنے کے لیے حکم فرمایا کوئی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ارادہ ہی یہ ہو کہ انسان نسب بدلنا چاہتا ہے، غیر باپ کو باپ قرار دینا چاہتا ہے تو حرام بنے گا۔ اگر یہ ارادہ نہ ہو بلکہ کوئی اور مصلحت انسان کے پیش نظر ہو تو حکم بدل جائے گا۔ لہٰذا اب اس مسئلے میں دیکھیں اگر ایک شخص بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اسی نیت کے ساتھ کہ میں نسب بدل دوں، اس کا باپ کو بدل دوں کرتا ہے تو پھر تو وہ گناہ گار ہوگا، وہ حدیث کے تحت آئے گا۔ لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ اگر میں سگے باپ کا نام لکھواتا ہوں اس کے تو پھر ڈاکومنٹس کا مسئلہ، بعض اوقات باپ کی حاضری ضروری ہوتی ہے، اس کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ اصل باپ تک رسائی بہت ہی مشکل ہو جائے گی، تو یہ تو بڑے آگے چل کے مسائل ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ باپ کے خانے میں اپنا نام لکھواتا ہے اور قصد و ارادہ صرف یہ ان پیچیدگیوں سے بچنا، وہ نسب نہیں بدلنا چاہتا، جس کی علامت یہ ہوگی اگر کوئی پوچھے یہ کس کا بچہ ہے تو وہ یہ نہ کہے میرا بیٹا ہے بلکہ کہے فلاں کا بیٹا ہم نے لے کے پالا ہوا ہے، تو پھر اس پہ شرعاً کوئی حرج نہیں، اس کی شریعت اجازت دے دے گی۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ان کی زوجہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور کہنا بھی نہیں مانتی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں نماز نہ پڑھنا تو قابل تشویش ہے، بالکل نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر زوجہ نہ پڑھے تو پھر آپ کو پیار سے، محبت سے، سختی سے، ناراضگی سے اسے اس طرف تسلسل سے یہ کوششیں کر کے مائل کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں یار میں تو مایوس ہو چکا ہوں، مانتی نہیں ہے، اس کے حال پہ چھوڑ دوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کبھی ناراض ہوں اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، ایک دو دن گھر آنا چھوڑ دیں، روڈلی گفتگو کریں یا تھوڑی سی سختی بھی کریں اس کے ساتھ۔ وہ اگر کہے کہ جی مجھے باہر لے جاؤ گھمانے کے لیے، نماز پڑھتی نہیں ہے، گھمانے کے لیے بڑی شوقین ہے بہن، تو پھر اس کو آپ کہیں کہ نہیں لے کے جاؤں گا جب تک کہ تم نماز نہیں پڑھو گی۔ اس طرح تسلسل سے کوشش، یا پھر انعام کا لالچ کہ اس کو کبھی پھول لا کر دے دیا، کوئی سونے کا سیٹ بنا کر دے دیا، کوئی پیسے وغیرہ دے دیے، کوئی اچھا جوڑا دے دیا، لیکن طے کر لیا دیکھو نماز تمہیں پڑھنی ہوگی، اس کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھو گی لیکن میرا دل خوش ہوگا، تو ہو سکتا ہے آپ کے اس طرح انعامات یا تحفے لا کر دینے سے ان کا دل نماز کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ کوشش تسلسل سے آپ کو کرنی ہوگی۔ لیکن میں یہ ہرگز نہیں عرض کروں گا کہ خدا نخواستہ آپ ان کو طلاق دے دیں بے نمازی پن کی بنا پر، اگرچہ فقہا نے بے نمازی پن جو عورت کا ہے اسے وقوع طلاق یا طلاق کو واقع کرنے کے لیے ایک شرعی عذر بیان کیا ہے کہ شوہر حق بجانب ہوگا اگر وہ بے نماز عورت کو طلاق دے دے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی ایک زوجہ کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی تھی کہ وہ پابندی نماز نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم اس کا بالکل حکم نہیں دیں گے کیونکہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، خواتین کیا مرد نہیں پڑھتے نماز، پھر عورتوں کا کیا مسئلہ، تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ آپ اس درجے تک پہنچیں، لیکن تسلسل سے آپ کو پیار محبت سے اور سختی سے سمجھانا، اظہار ناراضگی نماز کی طرف لائیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ کہنا نہیں مانتی، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں، کس وقت دیتے ہیں، اس کے مزاج کو، اس کے موڈ کو، اس کی مجبوریوں کو، اس کے اعذار کا لحاظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے کہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں اور اس میں کیا نہیں، اس پہ حکم بیان کرنا، شرعی حکم بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یا آپ اس میں سچویشن بتائیں کہ میں یہ کہتا ہوں اور اس میں یہ کہنا نہیں مانتی، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عورت اگر کہنا نہ مانے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر خواتین پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، کپڑے دھونا، ڈسٹنگ کرنا، کھانا پکانا، شوہر کے کپڑے استری کرنا، یہ عورت پہ واجب نہیں ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ہماری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین اپنے دست مبارک سے پورا گھر کا کام کرتی تھیں، آپ عورتوں کے لیے اچھی رول ماڈل ہیں، صرف یہ میں بتا رہا ہوں وجوب اور عدم وجوب کا۔ اب یہ شوہر کہے کہ جی میں کہتا ہوں کھانا بناؤ، یہ نہیں بناتی،
تو اس میں مطلب اگر نہیں بناتی تو وہ گناہگار نہیں ہے. آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو کپڑے دھو لو، میرا کھانا بنا لو، اور بہن بنا لے تو اس کو ہمیں اپنے اوپر احسان سمجھنا چاہیے. میں بھی اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں ماننا چاہیے اس نے ہمارے ساتھ احسان کی صورت کی ہے. اور اسی طرح بہنوں کو بھی ماننا چاہیے کہ شوہر پہ بہت سی چیزیں واجب نہیں ہیں. قلت وقت کی بنا پر میں بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی واجب نہ ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ان کو رعایتیں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو تحفے تحائف اور دیگر مسائل میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح گھر چلتا ہے. یہ تو نہیں کہ واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گی، اور وہ کہے جی واجب نہیں ہے تو میں نہیں دوں گا. اس سے تو گھر نہیں چلے گا. پیار محبت سے چلتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، وہ کہنا نہیں مان رہی، تو اس میں تو گناہ کی کوئی صورت نہیں ہے. اس میں عورت کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیلات بیان کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. اب ایک آخری آفر کویسچن تھا کہ لڑکی کیا شوہر کے پیسے اس کی اجازت کے بغیر اپنے میکے میں دے سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اجازت کے بغیر اگر وہ میکے میں دیتی ہے اور شوہر کا پیسہ ہے اور اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہے، پھر تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر شوہر کا پیسہ نہیں ہے، شوہر نے پاکٹ منی دی ہے، بچی کا اپنا پیسہ ہے یا اس نے اپنی جاب وغیرہ سے کمایا ہے اور پھر وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ شرعی طور پر بالکل جائز ہے.